السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے کاشف قاسمی اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے کیلیگرافی کی۔ تو دوستو ہم آپ کو آج قلم پکڑنے کا طریقہ سکھائیں گے، قلم کس طرح پکڑیں گے اور پراپرلی اور مکمل طور پر آپ کو یہ بات سکھائیں گے کہ اردو رائٹنگ جس کو خط نستعلیق اور جس کو خط فارسی کہتے ہیں اس کو کس طرح سیکھے، اور اس کے جو اہم حروف ہے جیسے جیم ہے اس کی گلائیاں جو ہے اس سے سین، شین، صاد، اور اس طرح الف ہے اس سے کاف، لام بنتا ہے، بڑا کاف، چھوٹا کاف، اور اس سے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں جو با ہے، با کے گلائیاں ہے اس سے جو ہے نا بڑا چھوٹا کس طرح لکھ سکتے ہیں، اور چھوٹا لکائی جو بورڈ وغیرہ میں آپ لکھتے ہیں انشاءاللہ اینڈ اور آخر میں آپ کو ایک اور انوکھا راز بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور پراپرلی مکمل طور پر اگر آپ نے رائٹنگ سیکھنا ہے نا تو مکمل طور پر ویڈیو کو دیکھیں اور بالکل آگے پیچھے نہ کریں۔ قلم ایک کس طرح پکڑنا ہے، صحیح ہے، ایک کس طرح ہے، یہ بالکل سیدھا کسی بھی قلم میں کسی بھی خط میں اس طرح آپ قلم نہیں پکڑیں گے، البتہ اس طرح ایک دوسرے خط میں پکڑ سکتے ہیں جس طرح میں نے اوپر لکھا ہے الف با جیم، صحیح ہے، یہ خط طریقہ ہے، اس کو خط طریقہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو نستعلیق میں کس طرح پکڑا جاتا ہے، تو دیکھو یہ ٹیڑھا، جس طرح میری انگلیوں کو دیکھو یہ ٹیڑھا پکڑا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھو میں لکھتا ہوں اس پہ، اب دیکھو یہ دیکھو قلم کو میں نے ادھر رکھ دیا اور قلم کے نوک کو لگایا، اب قلم کے جو نا موٹا کریں گے، اب دیکھو قلم کو موٹا کر دیا اور آہستہ میں بھی پھر ٹیڑھا کر دیا، یہ خط نستعلیق میں لکھا جاتا ہے، یہ الف ہے۔ اب الف سے کیا چیزیں اور بنتی ہے، تو الف سے ایک لام بھی بنتا ہے، آگے جا کر کاف، چھوٹا کاف، بڑا کاف، بگنر بڑا اور چھوٹا دونوں سے بن سکتا ہے۔ اب اس سے آگے آتا ہے با کو چھوڑ کر کے جیم آتا ہے اس کے بعد، تو جیم کو ایک پرفیکٹ سمجھنا چاہیے اور ایک مغز سمجھنا چاہیے۔ جیم کیوں اتنا ضروری ہے؟ جیم سے جو ہے نا تقریباً 15 حروف بنتا ہے۔ کون کون سے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ادھر آپ ویڈیو کو دیکھو یہ ہے میں جیم لکھ رہا ہوں، یہ میں جیم کو اب لکھ رہا ہوں، اب دیکھو میں نے جیم کو لکھ دیا سیمپل۔ اب جیم سے کون کون سے حروف بنتے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جیم کا، یہاں تک، یہاں جو میں نے لکیر لگائی جیم کا دوسرا سٹیپ ہے۔ اب اس کو میں اس پر انگلی رکھتا ہوں، صحیح ہے، اس پر میں نے انگلی رکھ دیا تو جیم کا دوسرا سٹیپ میں نے ظاہر کر دیا آپ لوگوں کو، اب کیونکہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا اس کو ہم گولائی کہتے ہیں، یعنی خطوط کی اصطلاح میں اس کو گولائی کہتے ہیں۔ اب یہ اتنا اہم اور پرفیکٹ اس لیے ہے کہ اس سے 15 حروف ہم کس طرح بنائیں گے، تو اب میں بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسٹارٹ۔ اب دیکھو جیم سے جو ہے نا کون کون سے حروف بنتے ہیں، اس کو ہم گولائی کہتے ہیں۔ تو اس گولائی سے پہلا بنتا ہے سین۔ اب سین دیکھو، یہ سین بن گیا، اس سے یہ سین اس سے بن گیا، الف کو ہٹا دو اور یہ جگہ، یہ اس سے سین بن گیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا نقطے لگاؤ تو یہ شین بن گیا، 2 حروف ہو گئے۔ اس کے اوپر جو ہے نا سواد کر دو، یہ سواد بن گیا، دواد بن گیا، اس طرح یعنی 4 حروف اور بھی مزید اس کے بن گئی۔ یہ کون سی چیز ہے اہم، میں جو آپ کو بتاتا چل رہا ہوں یہ ہے چیز، مین چیز جو اردو میں ہے، جو مغز جس کو کہا جاتا ہے اور جس کو اہم یعنی سارے حروفوں کا خلاصہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ گولائی ہے۔ اب اس سے آگے چلو، آپ کو بتاتا چلو، تو اس کے اوپر سے الف لگاؤ، بڑا سا الف لگاؤ ادھر سے، تو اب یہ لام بن گیا، یعنی یہ نقطہ بھی ہٹاؤ اس درمیان سے، اس کو بھی ہٹاؤ تو یہ لام بن گیا۔ اب اس سے ایک اور حرف میں جو ہے نا بناتا ہوں، وہ ادھر سے جو ہے نا میں قاف کے شروع کو بناؤں گا تو یہ قاف بن جائے گا، اوپر نقطے لگاؤں گا تو یہ قاف بن جائے گا۔ اب اس کے اوپر سے میں فا بھی بنا سکتا ہوں ادھر سے، سمجھ گئی، 7-8 حروف ہو گئے۔ ادھر سے یا بھی بنتا ہے، یا کس طرح بنتا ہے تو اوپر والے سے، اب یہ دیکھو نا، یہ گولائی میں ادھر کرتا ہوں، یہاں پر جو ذرا صحیح نظر نہیں آ رہا ہے تو ادھر کرتا ہوں، تو دیکھو میں پھر جیم لکھ رہا ہوں، یہاں سے پہلا سٹیپ ہو گیا، یہاں سے دوسرا سٹیپ ہے، یہ دوسرا سٹیپ، سمجھ گئے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔
اب اس سے جو ہے نا 5-6 حروف تو ہم نے بنائے. کس طرح؟ لام بھی آ گیا اس سے جو ہے نا، دیکھو سین، یہ ہے سین، یہ جگہ موٹا کرو، یہ سین بن گیا، شین بن گیا، سواد بن گیا. اس طرح فا بھی بناؤ، قاف بھی بناؤ، قاف بن گیا. لام آگے سے بناؤ، یہ لام ہے، لام بن گیا. میں لام کے بارے میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں، یہ لام ہے، سمجھ گئی. اب قاف بھی قاف بھی میں بناؤں گا. قاف کس طرح؟ یہاں سے ادھر کرو، یہ قاف ہو گیا، نقطے لگاؤ. اب آگے کیا ہے؟ یا کس طرح بن جاتا ہے اس سے؟ دیکھو نا، یہ جگہ کرو، یہ کرو اور یہ اس کے پاس ساتھ لگاؤ، تو یا بن گیا. اب یا تقریباً یہ 5 حروف ہو گئی. تو مین چیز جو ہے نا اردو میں وہ ہے یہ جیم. جیم کو صحیح آپ سیکھیں گے نا، یہ دوسرا سٹیپ جس کو میں نے آسانی سے آپ کو دوسرا سٹیپ بنایا یہاں سے، سمجھ گئے. تو جیم کو سمجھنا ضروری ہے. اب جیم کو میں آپ کو اب لکھ رہا ہوں صحیح کہ جیم کس طرح لکھا جاتا ہے، جیم کے قواعد کیا ہے. تو دیکھو، ایک خط یہاں پر لگائیں گے آپ، اور یہاں پر قلم کو نوک سے آگے لے کر جائیں گے. یہاں پر قلم آپ موٹا کریں گے، یہاں پر قلم کو آپ نے موٹا کرنا ہے. یہاں پر پھر جو ہے نا نوک، قلم کے نوک کو آگے لے کر جانا ہے ادھر، آہستہ آہستہ. اب دیکھو، آہستہ آہستہ قلم کے نوک کو آگے لے جانا ہے. دیکھو، یہ میں نے لے کر گیا. اب یہاں سے قلم کو جو دوسرا سٹیپ ہے یہاں سے سٹارٹ ہو گیا. اب آپ قلم یہاں سے موٹا کریں اور اوپر کی طرف جائیں. یہ ہے، ہو گیا جیم. سمجھ آ گئی. تو اب میں نے اس ویڈیو میں آپ کو جیم بھی سکھایا اور الف بھی سکھا رہا ہوں. اب الف میں نے با کو چھوڑ دیا. با انشاءاللہ دوسرے ویڈیوز کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو پر آپ نے مکمل سپورٹ دینا ہے. اب الف کس طرح لکھا جاتا ہے؟ تو دیکھو، یہ الف ہے، اس میں جو ہے نا یہ قلم کو ادھر سے موٹا کریں گے. شروع میں نوک میں نے لگایا اور پھر موٹا کر دیا، پھر بھی جو ہے نا درمیان سے جو ہے نا نوک لگائیں گے، یعنی قلم کا سرا لگائیں گے. اب یہ الف بن گیا. یہ کتنے خط ہے؟ تو اس میں قواعد یہ ہے کہ یہ 3 خط ہے، یہ 3 خط ہے. سمجھ آ گیا. اب جیم کے میں جو خطوط ہے نا جیم میں، تو اس میں پہلا یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا یہ 3 خط ہے، یہ 3 خط ہے. نیچے کی طرف بھی 3 خط ہے. تو اس سے جو ہے نا انڈا کی شکل بنانا ہے. یہ دیکھو، انڈے کی جیسے شکل آپ بنائیں گے تو یہ تب بن جائے گا جیم. اب الف سے اور آگے کیا چیزیں بنتی ہیں؟ تو الف سے بنتا ہے کاف. دیکھو، الف سے میں نے کاف کو بنا لیا، بن گیا. اوپر سے جو ہے نا وہ کر لو، اس کے تاج کو بناؤ، تو یہ ہو گیا کاف. الف سے چھوٹا کاف بھی بن جاتا ہے، بڑا کاف بھی بن جاتا ہے. یہ اس طرح کرو، لمبا کرو، تو یہ بڑا کاف بن جائے گا. تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے. انشاءاللہ دوسری ویڈیو تک انتظار فرمائیں.